بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں اسپیشل ایک پروگرام جوپیٹر کی ریٹروگریشن۔ آج 9 اکتوبر ہے اور آج جوپیٹر اپنی ریٹروگریشن یعنی الٹی چال پہ چلنا شروع ہو گیا، اور اس پہ بڑے میں سن رہا تھا کہ آج جوپیٹر ریٹروگریشن ہو کے یہ کرے گا وہ کرے گا، کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا، کوئی کہہ رہا ہے اس کو فائدہ دے گا، اور یہ الٹی چال۔ پہلے تو آپ کو تھوڑا سا اس کی ریٹروگریشن کا مطلب سمجھا دوں کہ ریٹروگریشن، آپ مثال کے طور پہ آپ کمرے سے باہر نکل رہے ہیں، دروازے سے باہر نکلے ہیں، پھر کوئی ایک دم کام یاد آ گیا تو آپ ایک دم الٹے قدم واپس آ کے پھر جا کے کچھ چیز پکڑتے ہیں اور پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سیارہ بھی جو ہے نا وہ بیکورڈ موومنٹ شروع کر دیتا ہے، اور یہ سال میں ہر سیارے ماہ سوائے چاند کے، مون کے اور سورج کے، باقی کوئی یہ ریٹروگریشن میں نہیں جاتے، باقی سارے ریٹروگریشن میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا ایک کہہ لیں ریگولر فیچر ہے۔ اب اس میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریٹروگریشن جب آپ جس دن پیدا ہوتے ہیں اس دن، اور پھر ٹرانزٹ میں اگر ریٹروگریشن آ جائے جب آپ کا یہ سیارے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ریٹروگریشن کا آج جوپیٹر کے بارے میں ریٹروگریشن ہوگی کہ ریٹروگریشن کا ایک اصول ہے۔ جب اب جوپیٹر ہے، جوپیٹر کے 2 گھر ہیں، ایک پہلا سیجیٹیریس، دوسرا پائسس، اور جہاں پہ وہ ایگزالٹ ہوتا ہے وہ ہے کینسر۔ اب جب کینسر میں چیز دیں تو اس کا مون کا دیکھنا، اس کا میڈیٹر کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مون سٹرونگ بیٹھا ہے تو ایگزالٹیشن کے فائدے ہیں، اور اگر مون نیگیٹو بیٹھا ہے تو ایگزالٹیشن کے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ چیزیں جب جوپیٹر اپنے گھر میں ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو تھوڑا سا وہ کہہ لیں کہ نیگیٹو افیکٹ ضرور آتے ہیں، لیکن جب دشمن کے گھر میں یعنی اپوزٹ یا کسی ایسی جگہ پہ جو اس کا ساتھ نہیں بنتی، مثال کے طور پہ وہ سیٹرن کے گھر پہ یا کہیں اور جو اس کے ساتھ ان کے نہیں بن رہی ہوتی، تو وہاں جا کے ریٹروگریشن ہوتا ہے تو وہ اس کی پاور بڑھ جاتی ہے، وہ ایگزالٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ تھیوری ہے تھیوریٹیکلی، جو وہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں جو اسٹرالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا اسٹرالوجی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ہماری پاکستانی اسٹرالوجی جو وہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پاکستانی اسٹرالوجی کو تھوڑا سا سمپل کر دیا ہوا ہے، اس کو ویسٹرن سے بھی نکال لیا اور اس کو ویدک سے بھی نکال کے ایک نئی تھیوری بنائی ہوئی، اور بلکہ سمپل کر دیا ہوا ہے اس کو، بجائے کہ وہ اور اس کو فضول اپاؤں سے اس کو صاف کر کے ایک سیدھا سا کیلکولیشن بنا دی ہوئی ہے، تاکہ لوگ یہ احساس نہ ہو کہ آپ لوگ یہ ڈیوائن نالج ہے یا پروڈکشن کر رہے ہیں، سر ریڈنگ۔ اینی ہو، جوپیٹر کا ایک کام یہ ہے کہ یہ ایز اے کیٹلسٹ بھی کام کرتا ہے، جس گھر میں جائے گا اس کی طاقت کو بڑھا دے گا، اگر وہاں پہ پازیٹیو ہے تو پازیٹیونیس کو بڑھا دے گا، اور اگر وہاں پہ نیگیٹیوٹی ہے تو اس گھر کو نیگیٹیوٹی بڑھا دے گا۔ اب اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے جو جس گھر میں جس سیارے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جوپیٹر کا نمبر اس میں جو ہے نا وہ 5واں نمبر ہے، اور اس کا جو میں نے پہلے بتا دیا 2 گھر ہیں اور 5واں نمبر اس میں آتا ہے، اور زالٹ کہاں ہوتا ہے۔ اس کی جو مین چیز جو اس سے پڑھی، اس کو بھلائی کا لاڈ بھی کہتے ہیں، اس سے مذہب کا لاڈ بھی کہتے ہیں۔ آپ کی جو ریلیجیس انکلائنیشن ہے وہ بھی اس سے دیکھا جاتا ہے، آپ کی ذہانت، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی فورن ایجوکیشن کہہ لیں، لینگویج کے بارے میں، گرامر کے بارے میں، اور آپ کی مذہبی وابستگی جو ہوگی وہ بھی جوپیٹر سے دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے جوپیٹر کونوں میں ہے یا 12ویں یا دوسرے گھر میں تو بیرون ملک سفر کا، مذہبی مقامات کا وزٹ، عبادت گاہوں کو بھی اس سے دیکھتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں احترام آپ کا کتنا وہ بھی جوپیٹر سے پتہ چلتا ہے۔ آپ اگر ٹیچر ہیں، گرو ہیں، تو وہ کتنے آپ وہاں پہ ہیں، آپ ان کی عزت ہے، یا آپ کیسے ٹیچر ہیں، کیسے گرو ہیں،
یہ بھی جوپیٹر سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح مذہب کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں، یہ سارا کچھ کہہ لیں کہ اسی سے آپ اندازہ لگاتے ہیں. اندازہ نہیں لگاتے، پتہ چلتا ہے. یہ اندازوں کا علم نہیں ہے، یہ ایک کیلکولیشن ہے. 2+2=4. سو یہاں پہ اچھا، پھر دوسرا، آپ کتنا مفکر ہیں، آپ کتنا ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کتنا دیالو ہیں، آپ کتنا انسانیت آپ کے اندر ہے، آپ کتنے ایماندار ہیں، آپ کتنے بے ایمان ہیں، اور کتنی آپ کی کہہ لیں کہ وہ ہے، آپ کہہ لیں آپ کے اندر مائنس پازیٹیو کتنے اعلیٰ معیار کی زندگی بھی اس سے دیکھا جاتا ہے. لوگوں کو آپ کیا دیتے ہیں، کیا لیتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں. انسانیت کی بھلائی کا الاؤڈ ہے، انسانیت پڑھانے کا الاؤڈ ہے، اپنے علم بانٹنا، انصاف، جسٹس، یہ بھی آپ اس سے جوپیٹر سے دیکھا جاتا ہے. اور آپ کی پولائٹنس نیچر، آپ شائستہ ہیں، مہذب ہیں، یا بامروت ہیں، تو یہ ساری جوپیٹر سے پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح پرانی زبانیں، قانون کی تعلیم، اور آپ کے دادا کے کریکٹر بھی جوپیٹر کے دادا کیسا تھا. اس کے علاوہ جو کاروبار ہیں، سلا سلائے کاروبار، ریڈی میڈ کپڑے، ایجوکیشن، جوڈیشری، یہ ساری بھی اس سے پڑھی جاتی ہیں. بیماریوں میں آ جاتی ہے سانس کی بیماری، پھیپھڑوں کی بیماری، تو یہ بھی جوپیٹر سے دیکھے جاتے ہیں. تو جوپیٹر کے اپنے کریکٹر میں نے بتا دیا، لیکن جہاں جوپیٹر کسی دوسری جگہ پہ جائے گا یا کسی کا ملے گا تو اس کی طاقت کو بیسیکلی کیٹالسٹ ہے. یعنی کہ جس کے ساتھ ملے گا اس کی طاقت کو، اگر وہ نیگیٹو بیٹھا تو نیگیٹو اٹھا دے گا، اگر پازیٹیو بیٹھا ہے تو پازیٹیو بیٹھا ہے. اب جوپیٹر کیونکہ ریٹروگریڈ ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا خوف اور ڈر آپ کا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، ریٹروگریشن ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی. تو میں تھوڑا سا اس بارے میں جو اسٹرالوجی کرتا ہوں وہ ڈرانے والی اسٹرالوجی نہیں ہوتی، آپ کو اپنی طرف کھینچنے والی اسٹرالوجی نہیں ہوتی، آپ کو پتھر بنا کے بیچنے والی اسٹرالوجی نہیں ہے، آپ کو اپائے کرانے والی اسٹرالوجی نہیں ہے، لیکن آپ کو کہ واٹ کین بی ہیپن اور ہاؤ ٹو مینیج دس سچویشن. باہر بارش ہو رہی ہے، آپ نے کہا جی میں نے باہر شاپنگ کے لیے جانا ہے، بارش روک دو تو میں نہیں روک سکتا بارش. میں کہوں گا چھتری لے لیں، برساتی پہن لیں، گاڑی پہ بیٹھ کے چلے جائیں. دس از دی اسٹرالوجی، دس از دی مینجمنٹ پلان. اور اگر کوئی آپ کا سیارہ نیگیٹو ہے یا ریٹروگریشن ہے یا سکیر میں آیا ہوا ہے یا کوئی کسی کے بڑے سیارے کے نیچے دب گیا ہے تو اس کو وہ وقت کیسے گزارنا ہے. یہ 3 بڑے سیاروں میں سے آتا ہے. سب سے نمبر 1 پہ سیٹرن ہے، پھر راہو ہے، پھر یہ جوپیٹر ہے. یہ 13 ماہ ایک گھر میں رہتا ہے اور یہ اب تقریباً 3-4 ماہ کے لیے ریٹروگریشن میں ہوگا. تو مثال اگر اچھا اس کا نیٹل کا اچھا بیٹھا ہے، نیٹل کا ایک راہو اچھا بیٹھا ہے، ریٹروگریشن نہیں ہے، تو آپ ریٹروگریڈ تو اس کو کوئی فرق نہیں. آپ بڑے تیار ہو کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ٹپ ٹپ ٹپ. جب آپ گاڑی کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کو یاد آیا موبائل تو میں گھر بھول آئی ہوں. آپ اسی الٹے قدموں میں جاتے ہیں، اندر سے موبائل اٹھا کے واپس گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. ریٹروگریشن، آپ ریورس چال شروع ہوگی. بٹ اگر آپ کے نیٹل میں ہی نیگیٹو چیز بیٹھی ہیں ریٹروگریشن، پھر یہ ہوگا کہ آپ پیچھے گئے ہیں، وہاں دروازے پہ کوئی کیل لگا وہ آپ کو اسکریچ کر سکتا ہے، یا آپ باہر نکلتے جلدی میں مثلا موبائل اٹھایا دوڑا، کسی میز کے ساتھ ٹھڈا لگ گیا، گوڈے پہ چوٹ لگ گئی، یا ایک دم آپ کو کوئی چیز آپ کے آگے آ گئی، یا دروازے کے ساتھ ٹکرا گئی، جلد بازی میں آپ کوئی نہ کوئی اپنے کو زخمی کر رہے ہیں. تو دس از دی ڈفرینس ریٹروگریشن. اور بٹ اٹ از سبجیکٹ ٹو دی نیٹل ہاروسکوپ اور اس کا میڈیٹر. اب آ جائیں یہ کرنٹ پوزیشن پہ جو اتنی تمیز باندھی ہے. اس وقت جوپیٹر جو ہے نا وہ جیمنائی میں ہے، اور جیمنائی کا جو میڈیٹر ہے وہ لارڈ ہے یا اس کا مالک گھر کا وہ مرکری ہے. اور مرکری اس وقت بیٹھا ہوا ہے آپ کا اسکارپیو میں یہ بہت مضبوط بیٹھا ہوا ہے مارس کے گھر میں، اور اس لیے یہ رزلٹ بھی اچھے دے گا، کوئی ایسا اس میں نیگیٹیوٹی نہیں. لیکن
پھر میں کہوں گا کہ ہر ایک پہ ڈفرینٹ انڈیویجول پہ ڈفرینٹ اثرات ہوں گے. تو یہ نہیں کہنا کہ یہ سارا کچھ الٹ ہو جائے گا یا سارا کچھ نیگیٹو ہو جائے گا. میں ایک ہلکا آپ سے ایک یہ لے کے چلتا ہوں. اس وقت جوپیٹر ایریز کے تیسرے گھر میں ہے اور اس کا میڈیٹر جو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ کی وہ ذہانت کو بڑھا دے گا کیونکہ جیمنائی آپ کی پڑھنے کا آئی کیو کا ہے. تو تیسرا گھر آپ کی انٹیلیجنس کا ہے, آپ کی ورسٹیلٹی کا ہے, آپ کا آئی کیو کا ہے, آپ کی مڈل ایجوکیشن کا. تو ایریز کے لیے تو یہ فائدہ دے دے گا اور آپ کی طاقت کو بڑھا دے گا اور ذہنی طاقت کا, آپ کے کمیونیکیشن سکل کو, کارسپونڈنس کو آپ بڑا اچھا لکھیں گے, بڑا کارسپونڈنس آپ کی نپی تلی ہوگی اور اس پہ آپ کا دماغ بہت کام کرے گا. اور جہاں پہ یہ وقتی طور پہ جب یہ تھوڑا سا نیگیٹو ہوگا تو اس وقت یہ تھوڑی سی رکاوٹ آ سکتی ہے, پر اگلے 4 مہینے مرکری آپ کا ٹھیک جانا ہے. تو اس لیے آپ کی صحت پہ آپ کو تو فائدہ ہی جوپیٹر دے گا یہاں پہ کیونکہ مرکری اسٹرانگ ہے. اسی طرح ٹورس ان کے دوسرے گھر میں, دوسرے گھر کا کو انہانس کر دے گا. دوسرا گھر آپ کی آمدنی کا ہے, پیسوں کا ہے, سسرال کا ہے, آپ کے بولنے کا ہے, آپ کی آڈیٹوریکل ابیلٹی کا, آپ کے بچپن کی جو چھوٹے ہیں تو آپ کی تعلیم و تربیت کا, آپ کا کہہ لیں کہ کھانے پینے کا. تو یہاں پہ آپ کافی بہتر ہوں گے. وکیل حضرات, کمرشل پراپرٹی والے اور مارکیٹنگ کے لوگ, یہ آپ جو بول کے پیسے کماتے ہیں, کمال کے ٹیچر حضرات, کمال کے پیسے آ جائیں گے, ٹھیک ٹھاک آ جائیں گے. اب آ جائیں آگے جیمنائی کے اسینڈنٹ میں بیٹھا ہے, لہٰذا یہ بزرگ سے زیادہ ہی اسٹریٹ ہوں گے, منہ پہ بات ماریں گے, سیدھی بات کریں گے, ایسے نہیں ایسے نہیں, یہ ہے وہ ہے. الگو ایک چیز ہوگی کہ ان کی سوچ پازیٹیو ہو جائے گی, ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں گے اور تھوڑا سا بہیو کریں گے. اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے جیمنائی تو پین کے ٹیکوں کے ان کے پاس ہر وقت جیب میں پین کا ٹیکا ہوتا ہے, نکالا لگایا. تو لیکن اب جوپیٹر ان کے اسینڈنٹ میں تو تھوڑا سا سکون رہے گا. لیکن ایک چیز بتا دوں, جن کا بائی برتھ سن نیگیٹو ہے یا اسکیئر ہے یا راہو بیٹھا ہے تو ان کو وہ اور ہی کر دے گا, فکر مائنڈڈ کر دے گا. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا اٹ از سبجیکٹ ٹو یور نیٹل, اگر نیٹل کا آپ کا بہت اچھا بیٹھا تو پھر آپ بہت فائدہ اٹھا لیں گے. اسی طرح پاکستان کے یہ اس وقت وہ ہوگا, اللہ آپ کا بھلا کرے, پاکستان کے 11ویں گھر میں, میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں لیو ہے نا, تو وہاں پہ آپ کا یہ ہوپس پوری ہونا, کوئی بہتری آنی, تو اگلے 4 مہینے میں پاکستان کو تو کوئی اچھا فائدہ دے دے گا. تو جیمنائی آپ اپنی طاقت کو پازیٹیو طریقے سے یوز کیجیے گا. کینسیرین کے 12ویں گھر میں اگر پازیٹیو بیٹھا تو اپنے پروفیشن کی طرف توجہ دیں گے, اگر نیگیٹو ہے تو پھر یہ اخراجات بہت زیادہ کریں گے, بہت زیادہ اخراجات. ان کو اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرنا ہوگا, اپنے پروفیشن کی طرف توجہ دینی ہوگی اور ان کی فورن ٹریولنگ آ جائے گی, کوئی نہ کوئی امیگریشن ہو جائے گی, کوئی نہ کوئی ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور باہر کے ملک کا یہ غیر ملکی سفر ہوگا جو ان 4 مہینوں میں یہ ان کی وہ بڑھ جائے گی. ویسے اس کا میڈیٹر جو اس وقت اسکارپیو میں بیٹھا, تو نومبر میں آپ کو کوئی نہ کوئی سفر پڑ جائے گا, کوئی نہ کوئی آپ کی, تو رزلٹ آپ کو اگلے مہینے ہی مل جائیں گے. اس کے بعد کنسیڈرنگ کے بعد لیو کے 11ویں گھر میں, تو آپ کی ہوپس پوری ہو جائیں گی, بڑوں سے کوئی فائدہ پہنچ جائے گا, کوئی لٹیگیشن کیس میں فائدہ پہنچے گا, کوئی غیر ملکی سفر آ جائے گا, بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے. تو یہاں پہ جوپیٹر آپ کو فائدہ دے گا. سبجیکٹ کہ آپ کا نیٹل میں یہاں پہ کوئی چیز نیگیٹو نہ بیٹھے ہو. اوور آل اس کا میڈیٹر اچھا بیٹھا ہوا ہے اور نومبر میں آپ کو کوئی نہ کوئی اچھے رزلٹ مل جائیں گے. یعنی کہ 20 اکتوبر سے لے کے 20 نومبر کے درمیان مرکری ادھر ہوگا تو اس کو آپ کو اس کے رزلٹ مل جائیں گے. ورگو کا 10ویں گھر میں کوئی نہ کوئی اپ گریڈیشن, رتبہ مرتبہ صحت, کاروبار میں فائدہ, کوئی پروموشن, کوئی جاب, یہ اس میں آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا اور یہاں پہ آپ جوپیٹر کافی فائدہ میں لے کے جائیں گے. اسی طرح لبرا کے 9th ہاؤس میں آپ کا کوئی مذہبی سفر آ جائے گا. آپ یہاں پہ آپ سب سے اچھا جوپیٹر کا ہے کہ چیریٹی کرتے, سفر کرتے, کسی شرائن پہ عمرہ کرتے, لوگوں کی مدد کرنا, صدقات کرنا,
اپنا ریسرچ ورک جو بھی جس کام میں بیٹھیں، لبرا کا کیونکہ ساتھ اسینڈنٹ بھی پازیٹیو ہو گیا، تو اس لیے دی بیسٹ ٹائم فار لبرا از یہ نومبر دسمبر جنوری. تو آپ کی صحت پہ ریٹروگریشن کوئی اثر نہیں ڈالے گی. اسی طرح اسکارپیو ہے، اسکارپیو کے 8ویں گھر میں تو آپ کے پراپرٹی کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، آپ کا کوئی نہ کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی. سبجیکٹ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ نیٹل میں اگر آپ کے یہاں پہلے راہو بیٹھا ہے یا سیٹرن بیٹھا ہے یا کوئی اور نیگیٹو اسپیکٹ، تو پھر آپ کا 8ویں گھر کے تو آپ کے نتائج ہی بہت برے ہوں گے. خاص طور پہ پریگننٹ خواتین کے لیے تو بہت ہی کیئرفل ہونا پڑے گا. تو یہ سبجیکٹ ٹو انڈیویجول اوور آل یہاں پہ اگر ہم اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھیں تو یہ بہتر رزلٹ دے دے گا. سیجیٹیریس کا 7ویں گھر میں آپ کی محبت بڑی پکیزہ محبت جسے کہتے ہیں نا، پکیزہ محبت ہو جائے گی. میاں بیوی میں بہت اچھی ہوگی، ایک اچھا خیال ہوگا، آپ کی شیئرڈ بزنس اچھا ہوگا. اور پھر میاں بیوی کی ٹریولنگ، فارن ٹریولنگ یا ڈومیسٹک ٹریولنگ بڑی اچھی ہوگی. سپورٹ مل جائے گی، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. کیپریکارن کے 6ٹھے گھر میں اپنے سروس میٹر میں بہتری کر لیں گے، اپنے سروس میں فائدہ ہو جائے گا. کوئی نہ کوئی بزنس کو سیدھا کر لیں گے، کوئی آبسٹیکلس دور کر لیں گے، کوئی انکوائری فائل کروا لیں گے، چچا چچی سے کوئی فائدہ اٹھا لیں گے. کوئی نہ کوئی یہاں پہ آپ کو نئی جاب مل جائے گی، کوئی آفر ہو جائے گی، یہ آپ کو فائدہ. اسی طرح ایکویریس ہے، ایکویریس کو تو آپ کے 5ویں گھر میں ایکویریس کو یہاں پہ فائدہ ہوگا، سڈن گین، ایک دم فائدہ مل جانا، سیر سپاٹا کرنا، ایجوکیشن جو ان کی پی ایچ ڈی والی ایجوکیشن یا ایم فل والی اس میں بوسٹ مل جانا، کوئی لاٹری سٹا جوا، بچوں کی طرف سے اچھی خبریں مل جانی، تو یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے. اور پائسس کے 4تھا گھر ہے، پائسس والے اگر آپ کا 4تھا گھر نیٹل میں بیٹھا ہے تو کوئی گاڑی خرید لیں گے، کوئی گھر خرید لیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کی اپ گریڈیشن ہو جائے گی. آپ کے کوئی آپ کی اگر فصلیں ہیں تو اس میں اچھا رزلٹ آ جائے گا، جائیداد میں اضافہ کر لیں گے اور اپنے فالز ایلیگیشن دور کر لیں گے. تو آخر پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جوپیٹر جو افیکٹ جرنلی جو بھی ہے نا وہ سارا آپ یہاں پہ ریٹروگریشن کا کوئی نقصان نہیں، کوئی کچھ نہیں. معاملات جس طرح چل رہے ہیں وہ آپ اپنا نوٹ کریں. بیسیکلی اس ڈپینڈ اپون یور نیٹل ہاروسکوپ، کیا لے کے پیدا ہوئے آپ، جب پیدا ہوئے اس وقت کیا تھی. اگر اس وقت کا آپ کا جوپیٹر ریٹروگریڈ بیٹھا تو رزلٹ بھی آپ کے پھر وہی ہوں گے. اور ٹرانزٹ میں پھر اگر آپ کا نیٹل میں جوپیٹر بہت اسٹرانگ بیٹھا ہے، اچھا بیٹھا، تو یہاں پہ ریٹروگریشن ایسے ہی ہے، اپنا گاڑی سے اترے واپس گئے، اپنا موبائل اٹھا کے واپس گاڑی میں بیٹھ گئے، کوئی راستے میں صاف راستہ ہوگا. تو یہ توہمات اور یہ اس میں مت پڑیں. اس کے صدقات میں بتا دیتا ہوں، اگر جس کا کسی کا نیگیٹو ہے تو وہ صدقات ان کے بڑے سمپل سے صدقات ہیں. چنے کی دال کسی کو دے دیں، یہ جمعرات بنتا ہے اس کا، یا ہلدی، شکر چونٹیوں کو ڈال دیں، شکر دے دیں کسی کو، پیلے کپڑے، اور لڈو وہ والے، اس کے لڈو بھی اس کے صدقات میں ہی آتا ہے. تو خوش رہیں، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.